السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ بڑی قیمتی ہے اور بڑی اہم ہے۔ اس زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت جو گزر رہا ہے بہت اہمیت کے لائق ہے۔ اس لیے عربی کا یہ مقولہ ہے الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ کہ سونا ہو، چاندی ہو، اگر یہ ضائع ہو جائے تو آدمی پھر سے مالک بن سکتا ہے، پھر سے خرید سکتا ہے، اتنی مقدار حاصل کر سکتا ہے، لیکن زندگی کا جو بھی وقت، چاہے وہ پورا کا پورا دن ہو، مہینہ ہو، ہفتہ ہو یا ایک لمحہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر گزر گیا پھر دوبارہ انسان اس کا مالک نہیں بن سکتا، کبھی بھی نہیں۔ تو اس لیے ہر قیمتی شے سے زیادہ قیمتی ہے انسان کی زندگی اور زندگی کے اوقات۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اوقات کی قسمیں کھائی ہیں قرآن میں۔ فرمایا واللیل، رات کی قسم، والنہار، دن کی قسم، والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، والفجر، فجر کے وقت کی قسم۔ اور یہ اوقات جو آتے اور جاتے ہیں چاند اور سورج کے ذریعے، اللہ نے ان کی بھی قسم کھائی، والشمس، سورج کی قسم، والقمر، چاند کی قسم۔ تو اللہ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں اس کی اہمیت کو بتانا چاہتے ہیں۔
تو اوقات ہمارے ہیں، زندگی ہماری ہے، اللہ ان کی قسمیں کھا کے ہم کو متنبہ فرما رہے ہیں کہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے جو زندگی کے نام کی ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ اس لیے جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اسے زندگی ہی نہ سمجھیں، یہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہے۔ سرمایہ یعنی آدمی جو اپنے پیسے لگاتا ہے کاروبار میں، کہ جس پیسے پر صبح و شام نظر رہتی ہے، اس پیسوں سے خریدے ہوئے اموال پر صبح و شام نظر رکھتا ہے کہ وہ کتنے اس میں فروخت ہوئے ہیں اور کتنی آمدنی ہوئی ہے، کتنا نفع ہوا ہے، یا نفع نہ بھی ہوا اگر تو کم سے کم جتنے کی خریدی ہے اتنا بھی آیا یا نہیں آیا، مسلسل نظر رکھتا ہے۔ اگر خریدا ہوا سرمایہ یا لگایا ہوا سرمایہ اسے نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے کہ میرا سرمایہ مجھے نفع نہیں دے رہا ہے۔ اندازہ لگائیے اس شخص کے بارے میں جو اپنے ہاتھوں سے اپنی دکان میں رکھا ہوا سرمایہ اور مال ایک ایک کر کے ضائع کر رہا ہو، اسے پھینک رہا ہو، اسے برباد کر رہا ہو، اس سے بڑا بے وقوف اس روئے زمین پر کوئی ہوگا؟ جو سرمایے کی بات ابھی کی گئی اس سے کئی گنا زیادہ قیمتی ہے یہ زندگی کے اوقات، یہی ہے ہمارا سرمایہ، انہی کو استعمال کرنا ہے، انہی پر ساری جنت اور ساری جہنم کا دار و مدار ہے۔ یہ ملے ہوئے ہمیں جو اوقات ہیں اللہ کی طرف سے، ہمیں نہیں معلوم زندگی کتنی ہے، 30 سالہ، 40 سالہ، 50 سالہ، 60 سالہ، ہمیں نہیں معلوم۔ ہاں اتنا ضرور ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال ہوگی، وَأَقَلُّهُمْ يُجَاوِزُونَ ذَلِكَ، بہت کم ہوں گے جو اس سے آگے جائیں گے۔ تو اتنا تو ہم سوچ کے چلیں کہ 60 کے 70 کے اندر ہمیں دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور اس سے پہلے کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ یہ ایک حد بیان کی اوسط عمر کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ موت جوانی میں بھی آتی ہے، موت بچپنے میں بھی آتی ہے۔ تو جو بھی ہمیں وقت ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، انہی پر دار و مدار ہے جنت و جہنم کا۔ ان اوقات کا ہم نے اگر صحیح استعمال کر لیا انشاءاللہ جنت ہماری نصیب ہوگی، اور اگر ان اوقات کو ہم نے ضائع کیا یا اللہ نہ کرے لہو و لعب میں، گناہوں میں، بری چیزوں اور بری عادتوں میں اگر ہم نے ان اوقات کو ضائع کر دیا تو ہم نے اللہ کے دیے ہوئے اس سرمایے کو پھینک دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ ابراہیم کے آخری رکوع کی آیت ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو وہ منظر کو، میرے سامنے کھڑے ہوں گے بندے، وہ بندے جو اپنی زندگی کے اوقات کو ضائع کر کے آئے ہوں گے۔ کیا فریاد کریں گے اللہ تعالیٰ سے؟ ربنا اخرنا الی اجل قریب، پروردگار تھوڑی مدت کے لیے ایک موقع اور دیجئے دنیا میں جانے کا۔ 60 سالہ 70 سالہ آپ نے زندگی دی تھی، اتنی لمبی بھی نہیں، بہت مختصر، مان لیجئے 5 سال 6 سال 4 سال جتنی بھی ہو، اتنی سی مدت ہمیں دنیا میں دیجئے جانے کی، پھر دیکھیے نجیب دعوتک، ہم آپ کی دعوت کو کیسے قبول کرتے ہیں، ہم کیسے اتباع کرتے ہیں، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلِ، ہم رسولوں کی کیسی اتباع کریں گے آپ دیکھیے گا، اس کے بعد پھر آپ ہمارا حساب لے لیجئے گا۔ اللہ فرمائیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تم ہی تو تھے دنیا میں قسمیں کھایا کرتے تھے کہ کچھ بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ جوانی، یہ صحت، یہ دولت، یہ شہرت، یہ سلطنت، تم زندگی ایسے گزار رہے تھے جیسے یہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ایسی بغاوت، ایسی نافرمانی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایسی نفسانی خواہشات کی اتباع، اور ایسا تکبر اور ایسا بڑا پن اور ایسا تحکمانہ انداز بات کرنے کا، بولنے کا،
یہ سب کیا بتا رہا تھا تمہارا کہ ہے ہی نہیں خدا نام کی کوئی چیز، نعوذ باللہ، کھڑے ہی نہیں ہونا ہے کسی خدا کے سامنے، حساب و کتاب ہے ہی نہیں، تم ہی تو گزار کے آئے ہو زندگی۔ آگے اللہ فرمائیں گے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور یہ بھی تم اچھی طرح جانتے تھے کہ تم جس سرزمین پہ زندگی گزار کے آئے ہو اسی سرزمین پر تم سے پہلے مختلف قومیں زندگی گزار کے گئیں جن کو ہم نے الگ الگ عذاب میں گرفتار کیا، کسی کو طوفان میں ڈبایا، کسی کو زلزلوں میں تباہ کیا، تو کسی کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے گیا، وہاں سے پٹخ دیا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تمہارے سامنے سب واضح تھا کہ یہ سب ہوا ہے نافرمان قوموں کے ساتھ اس روئے زمین پر، پھر بھی تم عبرت حاصل کرنے تیار نہیں تھے، تم بدلنے کے لیے تیار نہیں تھے، تم مگن تھے اسی سلطنت میں، اسی شہرت میں، اسی دولت میں جو ہم نے عارضی طور پہ تمہیں عطا کی تھی۔ نتیجہ یہ ہے کہ تمہاری موت اسی حال میں آئی کہ تمہیں توبہ تک کی توفیق نہیں ہوئی، اور آج تم یہاں آ کے کھڑے اور کہہ رہے ہو ربنا اخرنا الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت دیجئے۔ اللہ فرما رہے وقد مکروا مکرہم، بہت مکر کیا ان لوگوں نے دنیا میں، بڑی نافرمانیاں کی، بغاوتوں کی حدوں کو پار کیا انہوں نے۔ وعند اللہ مکرہم، اب دیکھیں گے یہاں سے اللہ کا مکر، اب بتائیں گے اللہ کہ کیسا ہوتا ہے عذاب، اور جو وعیدیں قرآن میں سنائی گئی تھی وہ کوئی افسانہ نہیں تھا، وہ اب پتہ چلے گا، یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں تھی جو ڈرایا جاتا تھا، یہ اللہ کی برحق وعیدیں تھیں، وعدے تھے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا لے جا کے گھسیٹ کے ڈھکیل دو انہیں جہنم میں، آج سے یہ وہ وعیدوں کا مزہ چکھیں گے جو یہ سنا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے قرآن کے اندر یہ آیتیں۔ اس کے بعد اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ھذا بلاغ للناس، اچھی طرح سن لو، لوگوں کو پہنچا دیا گیا جو پہنچانا تھا، بتا دیا گیا جو بتانا تھا، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، خاص طور سے اگر وہ کلمہ گو مسلمان ہے، مومن ہے، ہر چیز واضح ہو گئی قرآن کریم کے اندر۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اب جسے ڈرنا ہے وہ ڈرے، وہ نیک ہو جائے، وہ اللہ کے پاس متقی بن کر آئے، وہ جنت کا مستحق ہو جائے، اور جو نہیں ڈرنا چاہتا نہ ڈرے، اللہ کی الوہیت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ کی جنت میں کوئی کمی نہیں رہے گی، ہاں جہنم ضرور بھرے گی، ایسے لوگوں سے ڈال دیا جائے جہنم میں۔ اخیر میں اللہ نے فرمایا وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل مند لوگ نصیحت ضرور حاصل کریں گے، جو عقل مند ہوں گے وہ ضرور نصیحت حاصل کریں گے، یعنی اللہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جو عقل کے اندھے ہوں گے وہی اپنی زندگی کو ضائع کریں گے، اپنے اوقات کو ضائع کریں گے، اور ان آیتوں کو سن کے، پڑھ کے، جان کے، معلوم رکھ کے بھی اس سے انحراف کریں گے اور روگردانی کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیتیں جو سورہ ابراہیم میں ہیں بتا رہی ہیں کہ یہ زندگی کتنی قیمتی ہے۔ ہم نہ، اللہ نہ کرے کہ ہم وہاں کھڑے ہوں، اللہ کے ظالم بندے، وہ گنہگار بندے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے فریاد کر رہے ہوں گے 2 سال دے دیجئے، 3 سال دے دیجئے، 4 سال دے دیجئے، مختصر سی مدت دیجئے، ہم دنیا میں جا کے بہت نیک اعمال کر کے آئیں گے، وہ جو بھی مانگ رہے ہوں گے، ابھی ہمارے پاس وہ وقت موجود ہے بغیر مانگے ہوئے، ابھی مہلت موجود ہے، ابھی روح ہے ہمارے جسم کے اندر، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی اعضاء صحیح سلامت ہیں، اس سے پہلے کہ شیطان ہمیں بہکائے اور ہماری موت اس حال میں آئے نعوذ باللہ کہ ہم بغاوت پہ ہوں، اس سے پہلے ہم توبہ کر لیں، اور وہاں جو فریاد کرنی ہے، جو مہلت مانگنی ہے، اس سے زائد مہلت انشاءاللہ یہاں موجود ہے ابھی ہمارے پاس، ہم اس کا صحیح استعمال کر لیں، ہم اللہ کی عبادتیں کر لیں، ہم لوگوں کا مارا ہوا حق لوٹا دیں، واپس کر دیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لیں، اور جتنے گناہ ہیں ان سے بچاتے ہوئے خیر کے کاموں کی طرف رغبت دکھائیں، انشاءاللہ اللہ کے سامنے اس حال میں حاضری ہوگی کہ پھر اللہ سے مہلت مانگنے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی۔ اللہ ہم سے راضی، ہم اللہ سے راضی، انشاءاللہ جنت کے فیصلے ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ بچی ہوئی یہ باقی ماندہ مہلت اور زندگی، اس کا ہم صحیح ترین استعمال کر لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ لو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ جوانی میں جو عبادت، جو کام کاج، جو چاق و چوبندی، جو پھرتی انسان کے جسم میں ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہوتی۔
جوانی کی جو عبادت، جو نمازیں ہیں، جو کامل رکوع اور کامل سجدے والی نمازیں، ان نمازوں کی قدر کر لیں اور آ کر پڑھ لیں، اس سے پہلے کہ ہم سجدے کے لائق نہ رہیں اور کرسیوں پہ آ کے بیٹھ جائیں۔ تو جو جوان ہیں وہ سمجھیں اس نعمت کو، پیشانی زمین پہ ٹکا کے سجدہ کرنے میں جو لطف ہے وہ کسی اور سجدے میں نہیں ہے۔ اللہ کی روح زمین پر پیشانی ٹکا کے سجدہ کرنا، اللہ نے ابھی صحت دی ہے، ہماری کمر صحیح ہے، ہمارے جوڑ صحیح ہے، ہمارا پورا جسم صحیح ہے، آ کے عبادت کر لیں، یہ سجدے کر لیں، ان سجدوں کو گواہ بنا لیں اپنے لیے، ان سجدوں کو اپنا شفیع بنا لیں جنت کے لیے، اس سے پہلے کہ پھر ہم اس سجدے کے لائق ہی نہ رہیں۔ جوانی کو غنیمت سمجھیں، بڑھاپے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، تمہیں اللہ نے صحت دی ہے، بیماری سے پہلے اسے غنیمت سمجھ لو۔ پھر بیماریوں میں وہ رخصتوں والی نماز، وہ گنجائشوں والی نماز، نہ صرف نماز بلکہ تمام عبادتیں، نہ صرف عبادتیں بلکہ اپنے تمام کام کاج، اپنے ہاتھوں سے کھانا پینا چلنا پھرنا، ان سب میں ہم دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے ضعیفی میں۔ اس سے پہلے ہم آئیں اور آ کر صحت مندی کے اندر جو کچھ اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان سے فائدہ اٹھا لیں، عبادتیں کر لیں، اپنی صحت کو غنیمت سمجھ لیں اپنی بیماری سے پہلے۔ آگے ارشاد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، تمہیں مال دیا ہے، اسے غنیمت سمجھ لیں فقیری آنے سے پہلے۔ اس مال کو صحیح مصارف میں استعمال کریں، صحیح مصرف کے لیے اسے روکے رکھیں، فضول خرچیوں میں، لہو و لعب میں، حرام میں اسے ضائع نہ کریں، کیونکہ فضول خرچی جتنا جلدی غریبی کو کھینچتی ہے کوئی دوسری چیز نہیں کھینچتی۔ فضول خرچ آدمی بہت جلد غریبی میں مبتلا ہوتا ہے، مگر وہ غریبی قبول کرنے تیار نہیں ہوتا، وہ ادھر سے قرضے ادھر سے قرضے، ادھر سے سودی قرض ادھر سے سودی قرض، وہ اپنا معیار گرانے تیار نہیں ہوتا، حالانکہ وہ بہت نیچے گر چکا ہوتا ہے فضول خرچی کی وجہ سے۔ وہ سودی قرضوں کے سہارے وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اس دولت کا صحیح استعمال کر لو، ورنہ فقیری تمہیں دعوت دے گی۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، تمہارا جو اس وقت فارغ وقت ہے اس کا صحیح استعمال کر لو، فارغ وقت کا صحیح استعمال کر لو، غلط استعمال نہ کرو، لہو و لعب میں استعمال نہ کرو، ورنہ اللہ ایسی چیزوں میں الجھائے گا، نہ جانے وہ حلال ہوں گی یا حرام ہوں گی، ایسی چیزوں میں الجھا دے گا کہ تم خالی وقت کے لیے ترس کے رہ جاؤ گے۔ تو لہذا خالی وقت کو غنیمت سمجھو، اس کا صحیح استعمال کرو۔ اور اخیر میں پانچویں چیز ارشاد فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی پوری زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو، کیونکہ موت کب آئے گی، کس حال میں آئے گی کسی کو پتہ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے آدمی بیمار پڑے گا تبھی انتقال ہوگا، کوئی ضروری نہیں ہے آدمی 60 سال سے آگے جائے گا تبھی انتقال ہوگا، آدمی صحت مند ہے اور 1 گھنٹے کے بعد اس کے انتقال کی خبر آ رہی ہے، آدمی کو نہ وہ 60 سال کے آگے ہے اور نہ وہ بیمار ہے لیکن اس کے انتقال کی خبریں آ رہی ہیں۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں کب کس کے تعلق سے کیا خبر آ جائے، اور انہی لوگوں میں نہ جانے کب ہمارا شمار ہو جائے، کیونکہ مرنا سب کو ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وقت ہے اسے غنیمت سمجھ لو، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ لو موت سے پہلے، ورنہ سورہ سجدہ میں اللہ نے فرمایا کہ ظالم بندے، گنہگار بندے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، پروردگار ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے حق کو دیکھا بھی تھا، پڑھا بھی تھا، وسمعنا سنا بھی تھا، ہم سب جانتے تھے، لیکن شیطان سوار تھا، ہم نے رجوع نہیں کیا، توبہ نہیں کی، جو کرنا تھا وہ نہیں کیا، جو نہیں کرنا تھا وہ کر کے آ گئے، فرجعنا، ہمیں ایک موقع اور دیجئے، لوٹا دیجئے ہمیں دنیا کی طرف، نعمل صالحا، نیک اعمال کر کے آئیں گے ہم، انا موقنون، اور ہمارا جو ایمان ہوگا دنیا میں انتہائی یقین کے درجے والا، انا موقنون، وہی فریاد جو سورہ ابراہیم میں، سورہ سجدہ میں اللہ بیان فرما رہے ہیں، اسی طرح کی فریاد بندے کریں گے، اللہ کی طرف سے جواب آئے گا کہ ایک مرتبہ بس، اس کے بعد نہیں، وہ ایک مرتبہ کے اندر سب بتا دیا گیا تھا کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تمہیں مہلت پر مہلت دی گئی لیکن تم نے اس کا غلط استعمال کیا، اب یہاں کھڑے ہو کر مہلت مانگ رہے ہو، کوئی تمہیں مہلت ملنے والی نہیں ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا انہیں منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔
اور نہ جانے کتنے مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی آیتیں نازل فرمائیں اور متنبع فرمایا کہ یہ سب کچھ عارضی ہے، اس میں بدمست ہو کر اپنی آخرت کو نہ بھول جاؤ، اور کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ناکام فریاد نہ کرنا کہ جس کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ لہذا بہت ضرورت ہے کہ ہم عقل کا مظاہرہ کریں، عقل مندی کا مظاہرہ کریں کہ آنے والا جو 5-6 دن کے بعد جو 31 دسمبر کی رات ہے، ایک سال گزر جانے پر جو جشن منایا جائے گا، جو جشن کم ہوگا طوفان بدتمیزی زیادہ ہوگی۔ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل مند ہوں گے جو نصیحت حاصل کریں گے ان آیتوں سے۔ اس کا مطلب وہ جتنے طوفان بدتمیزی کرنے والے ہیں سب عقل کے اندھے، بے شک مسلمان ہوں گے اس کے اندر، نوجوان لڑکے بھی ہوں گے، لڑکیاں بھی ہوں گی ہر سال کی طرح، لیکن قرآن کی نظر میں نہ انہیں نگاہ ہے نہ انہیں دل ہے، یہ دل کے اندھے، یہ آنکھوں کے اندھے ہیں جو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا کر رہے ہیں۔ اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے غنیمت سمجھو، مہلت کو غنیمت سمجھو۔ کل ایسے ہی لوگ جو اپنے ان اوقات کو ان طوفان بدتمیزیوں میں ضائع کیے ہوں گے اللہ سے فریاد کر رہے ہوں گے ایک موقع اور دیجئے، اور وہاں کوئی موقع ملے گا نہیں، اوندھے منہ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ بچاؤ اپنے آپ کو ایسے واہیات کاموں سے۔ انسانوں کا بنایا ہوا سال، انسانوں کا بنایا ہوا کیلنڈر وہ اگر بدل رہا ہے تو اس میں خوشی کون سی؟ اور خوشی بھی ایسی جس میں انسان نہ رہے، حیوان ہو جائے۔ سال گزشتہ بھی کیلنڈر بدلا تھا، اب پھر بدلنے والا ہے۔ کتنے ہمارے بھائی ہمارے درمیان نہیں رہے، کتنے وہ بھی ہوں گے جو ناچے تھے گائے تھے جو چلے گئے دنیا سے۔ کیا ان کو ناچنا گانا کام آیا ہوگا قبر میں جانے کے بعد؟ اللہ نہ کرے اگر وہ توبہ کے بغیر مرے ہوں گے تو بھگت رہے ہوں گے کہ ہم کیا کر کے آ گئے۔ یہ موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ پھر ایک بار وہ آ رہا ہے، ہم اپنے آپ کو اندھا نہ بنائیں، ہم اپنے آپ کو بے وقوف پاگل نہ بنائیں اس سرمایہ ضائع کرنے والے دکاندار کی طرح۔ ہم اپنے آپ کو قرآن کی نظر میں عقل مند ثابت کریں کہ ہم ہر رات کی طرح وہ رات بھی گزاریں اور ساری راتیں یعنی سونے میں گزاریں یا عبادت میں گزاریں، باقی اس طرح کی واہیات کاموں میں بالکل بھی نہیں۔ اور بات صرف 31 دسمبر کی رات کی نہیں ہے، یہ تو کہی جا رہی ہے، یہ رسم بن گئی اس لیے، ورنہ قرآن و حدیث میں تو اللہ نے پوری زندگی کی حفاظت کی بات فرمائی ہے۔ لہذا زندگی کو ضائع کرنے والے، اوقات کو ضائع کرنے والے چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں نوجوان، بالخصوص موبائل کا غلط استعمال۔ رات بھر نو عمر کے لڑکے جو بالکل نئی اور کچی عمر کے ہیں موبائل کے گیموں میں پوری رات گزار رہے ہیں۔ یہ ایسی لت ہے، یہ گیم، یہ دنیا ہے، شیطانی دنیا جسے گیم کہا جاتا ہے، گیموں کی دنیا۔ بالکل نئی عمر کے بچے ہیں اور وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں بڑی قیمتی ہیں، ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا یہی موقع ہوتا ہے جب نوجوانی کی عمر ہوتی ہے۔ اس میں جو محنت کرتے ہیں، جو آگے بڑھتے ہیں، جو اپنے آپ کو جفا کشی کا عادی بناتے ہیں، وہ مستقبل کو اپنے آنکھوں سے روشن دیکھتے ہیں۔ اس میں اگر دین کی بھی محنت شامل ہو، عبادتیں بھی ہوں، آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ گیموں کی دنیا، یہ راتوں کا ضائع کرنا، نہ دنیا روشن نہ آخرت روشن، سب تباہ و برباد ہے۔ بار بار ڈاکٹروں کی دنیا متنبع کر رہی ہے کہ ایسی بیماریاں لگیں گی لا علاج، کمر کی درد کی بیماریاں، نسوں کی، گردن کی بیماریاں، آنکھوں کی بیماریاں، اور ہر روز ایسے مریض آ رہے ہیں دواخانوں کے اندر، لیکن اتنی ہی بری تعداد میں یہ لت بڑھتی چلی جا رہی ہے نوجوانوں کے اندر۔ یہ پوری رات ضائع کرنا، یہ خالی رات ضائع نہیں ہو رہی، یہ زندگی کا بڑا کریم لمحہ ضائع کر رہے ہیں لوگ، کہ یہ ضائع ہو گیا پھر آگے کچھ بھی کرنے پہ قادر نہیں ہوں گے۔ یہ بڑا قیمتی لمحہ ہے بننے کا، سنورنے کا، چاہے وہ اپنی دنیا کو بنا لیں یا آخرت کو بنا لیں۔ اگر دونوں کو بنا لیے تو نور علی نور، اور دونوں تباہ ہو رہے ہیں موبائل کی وجہ سے۔ ماں باپ اس کو ہلکے میں نہ لیں، ذمہ داران اس کو ہلکے میں نہ لیں، کہتے موبائل چھینتے ہیں، بچہ کھانا نہیں کھاتا، نہ کھانے دو۔ بعض بچے خودکشی تک کی دھمکی دیتے ہیں، یہ نوبت آ کیوں گئی؟ یہ اتنا کیوں پاگل اور دیوانے ہو گئے موبائل کے کہ ان سے چھینا جا رہا ہے تو خودکشیوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں؟ یہ ابتدا میں جو سہولت دی گئی، ڈھیل چھوڑا گیا، یا اس کی وجہ سے ہے۔ لیکن خودکشی پہ تو بہرحال نظر رکھیں، لیکن کسی بھی طریقے سے نرمی برتنے کے لیے تیار نہ ہو، ورنہ یہ نوجوان اپنے لیے بھی تباہ ہیں، اپنے خاندان کے لیے بھی تباہ ہیں۔ یہ جو اس طرح کی لت میں مبتلا ہیں، تو نوجوان اور گھر کے ذمہ داران موبائلوں پہ نظر رکھیں۔ دوسرا ہے بری صحبت، بری صحبتوں میں اٹھنا بیٹھنا، چوراہوں پہ بیٹھ رہے ہیں، نکڑوں پہ، چبوتروں پہ، ہوٹلوں میں گھنٹوں راتوں میں بیٹھ کے وقت کا ضیاع۔
बुरी सोहबत इंसान को तबाह करती है। इन बुरी सोहबतों में क्या होता है? गीबतें होती हैं, चुगलियाँ होती हैं, दूसरों की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, और इन्हीं बुरी सोहबतों में बैठकर आपसी रंजिशें बढ़ती हैं, इख्तिलाफात होते हैं, एक दूसरे के हमले होते हैं, एक दूसरे पर, एक दूसरे से दुश्मनियाँ बढ़ती हैं, और ये सब हो रहा है ये रातों में बुरी सोहबतों की वजह से। ये वक्त अल्लाह ने दिया, या तो सो जाओ या इबादत करो, लेकिन उसको इस तरीके से ज़ाय कर रहे हैं। नतीजा ये है कि नुकसान ही नुकसान और खसारा ही खसारा किस्मत में आ रहा है। तो ये भी वक्त को ज़ाय करने वाली बहुत बुरी चीज़ है, ये रातों की जो मजलिसें हैं बुरी सोहबतों वाली। और तीसरी चीज़, खाली वक्त अगर हमें अल्लाह ने दिया है तो उस खाली वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करें, मोबाइल में नहीं, ये बुरी सोहबतों में नहीं, बल्कि उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें इबादतों में और अपनी मसरूफियतों में। और अल्लाह ने जो सलाहियत दी है आपके अंदर दुनिया के जिस मैदान की, उसमें मेहनत करें, आगे बढ़ें, आगे से आगे निकलते जाएं। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में आप वहाँ होंगे जहाँ आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये नौ उम्री के अंदर ख़ास तौर से जो वक्त का ज़िया है मुस्लिम मुआशरे में, कभी कभी मुसलमान महल्लों की रातें देखें तो ऐसा लगता है कि सबसे कीमती चीज़ वक्त है मुसलमानों के पास, बस ज़ाय करते जाओ, रातों में जागो, दिन में सो। ये बहुत कीमती चीज़ है जिससे पूरी कौमों के अल्लाह तबारक व तआला फ़ैसले फरमाते हैं, या तो उरूज के या तो ज़वाल के। आज हम हज़ार बद्दुआ दे रहे हैं इसराइल को, लेकिन ये मानना पड़ेगा दुनिया में सबसे सही वक्त का इस्तेमाल करने वाली कौम इसराइल है। इस वक्त यहूदी है। हम यहाँ उसकी तारीफ़ करने खड़े नहीं हुए, लेकिन क्या वजह है कि हमारे घर के अंदर, हमारे बाथरूम, हमारे बावर्ची खानों में इसराइल है। उसके बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं गुजर रही है। उसकी बनाई हुई चीज़ें हैं हमारे पास, उसका साबुन है, उसकी खाने की चीज़ें हैं, सब चीज़ उसकी हमारे घरों के अंदर है, जबकि दुनिया के नक्शे पे वो एक नुक्ते की तरह है खाली। वजह क्या है? वो लोग अपने नौजवानों पर नज़र रखते हैं, उनका सही इस्तेमाल करते हैं। तो वो चीज़ तो हमारे प्यारे हबीब ने हमें बताई थी, सीख ली उन्होंने और छोड़ दिया हमने। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमां ने हमको दे मारा। क्या कर रहे हमारे नौजवान? ज़रूरत इस बात की है वक्त का सही तरीन इस्तेमाल करें। 31 दिसंबर की रात का बाइकाट करें, लानत भेजें ऐसे लोगों पर और ऐसी नऊज़ बिल्लाह तूफ़ान बदतमीज़ी पर। उससे अपने आप को दूर रखें, बचा के रखें, और सिर्फ वो एक रात नहीं, हर रात की हिफाजत करें, हर दिन की हिफाजत करें और पूरी ज़िंदगी की हिफाजत करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पूरी ज़िंदगी गनीमत है मौत से पहले। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अपनी ज़िंदगी के वक्त की अहमियत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लहव व लइब और गुनाहों में वक्त को ज़ाय करने से हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।